ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اسے اپنا دوست مت سمجھو۔ اس لیے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ علماء اور صلحاء سے محبت کرے، ان کی محفل میں جا کر کے بیٹھے، اگر کچھ یاد نہیں ہے تو اس سے جا کر کے پوچھے۔ لیکن آج کل میرے عزیزوں لوگ پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بوڑھے ہو گئے لیکن نماز پڑھنے تک کا طریقہ نہیں ہے، سجدہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ میرے عزیزوں علماء کی اور صلحاء کی محفل میں جانا نہیں چاہتے، ان سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتے۔ جبکہ میرے عزیزوں آپ کے کچھ یاد نہیں ہے تو آپ اس چیز کو پوچھ سکتے ہیں، پوچھنے میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے، پوچھنے میں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کے کچھ یاد نہیں ہے، اگر آپ کو سجدہ کرنے کا طریقہ یاد نہیں ہے تو آپ ان سے جا کر کے پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ یاد نہیں ہے تو آپ ان سے جا کر کے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ علم دین سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، انسان علم کبھی بھی سیکھ سکتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجئے، بوڑھے بوڑھے ہو کر کے صحابہ کرام نے علم دین حاصل کیا ہے، انہوں نے علم دین کو حاصل کیا ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ انسان کے جو چیز یاد نہیں ہے وہ جا کر کے پوچھ لے۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیے، عالموں کی صحبت میں بیٹھنے سے انسان کو اچھی سوچ ہی ملتی ہے، اس لیے فرمایا جاتا ہے، ہمارے آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ پھر عزیزان گرامی اللہ قرآن شریف کے اندر بھی ارشاد فرما رہا ہے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اسے اپنا دوست مت سمجھو۔ میرے عزیزو شیطان انسان کا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن ہی سمجھو، اسے اپنا دوست مت سمجھو۔ اس لیے ایسے کام کرو کہ اسے ناراض کرو اور اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے والے کام کرو۔ لیکن آج میرے عزیزو ہمارا دشمن شیطان ہے، لیکن شیطان کو خوش کرنے والے کام کیے جاتے ہیں۔ شیطان کو خوش کرنے والے کام مت کرو، اس لیے نماز چھوڑتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، جب غلط کام کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، حرام کاری کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، جوا کھیلتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، نمازوں کو ترک کرتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے، شراب پیتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان کو خوش کرنے والے کام مت کرو، کیونکہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس دشمن سے اپنا رشتہ مضبوط مت کرو بلکہ اسے ناراض کرو۔ ناراض کب ہوگا وہ؟ جب تم نماز پڑھو گے تو وہ تم سے ناراض ہوگا، جب تم روزہ رکھو گے تم سے ناراض ہوگا، جب تم سچ بولو گے تم سے ناراض ہوگا، جب تم کسی کو اچھائی کی دعوت دو گے تم سے ناراض ہوگا، جب تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرو گے تو شیطان تم سے ناراض ہوگا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے اس دشمن سے اپنی حفاظت کرو، اس دشمن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو عزیزان گرامی شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس دشمن سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار آقا علیہ السلام تمام صحابہ کرام کے سامنے موجود ہیں، تمام صحابہ کرام بھی آقا علیہ السلام کے پاس میں حاضر ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک اپنے ہاتھ میں لکڑی لی، لکڑی لینے کے بعد آپ نے زمین پر لکیر کھینچی اور کھینچنے کے بعد آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ دیکھو یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ راستہ اللہ کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے ایک لکیر بائیں طرف کھینچی، ایک لکیر دائیں طرف کھینچی، پھر آقا نے ارشاد فرمایا یہ دونوں راستے شیطان کے راستے ہیں، اس لیے جو سیدھے راستے پر چلتا ہے سمجھ لو وہ اللہ کے راستے پر چلتا ہے، اور جو ان دونوں راستوں پر چلتا ہے تو وہ سمجھو شیطان کے راستے پر چلتا ہے۔ اس لیے شیطان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ عزیزان گرامی شیطان یہ نہیں کہ انسان برائی کا کام کرے تبھی شیطان بہکاتا ہے، انسان کبھی کبھی اچھے کام بھی کرتا ہے، انسان نماز بھی پڑھتا ہے، انسان روزے بھی رکھتا ہے، انسان اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، پھر بھی اس میں شیطان شامل ہوتا ہے، کیونکہ انسان نماز پڑھ رہا ہے
لیکن اس کے اندر ریاکاری آ گئی تو شیطان اس میں داخل ہو گیا، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جس کے اندر ریاکاری ہو۔ اگر آپ نے کسی غریب کی مدد کی، اگر اس میں ریاکاری آ گئی تو میرے عزیزو شیطان اس میں داخل ہو گیا، شیطان نے ریاکاری اس میں داخل کرا دی، تو وہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں جس کے اندر ریاکاری ہو، جس کے اندر دکھاوا ہو، جس کے اندر ریاکاری و دکھاوا ہو، وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے عبادت کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اگر نیکی بھی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اگر کسی غریب کی کسی یتیم کی مدد کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، کیونکہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، اور جس میں ریاکاری دکھاوا ہو تو میرے عزیزو وہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ریاکاری کیسے ہوتی ہے عبادت کر کے؟ یہ ریاکاری ہے انسان اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا لیکن کسی کو معلوم نہیں، لیکن کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یار میں عبادت کر رہا ہوں لیکن کسی کو معلوم نہیں، نماز تہجد پڑھ رہا ہوں کسی کو معلوم نہیں، تو چلو اپنے محل والوں کو بتایا جائے کہ میں نماز تہجد پڑھتا ہوں، میں بہت ہی متقی پرہیزگار ہوں۔ اس لیے اپنے محلے میں گیا اور جانے کے بعد دیکھا کہ جہاں 4-5 لوگ کھڑے ہیں باتیں کر رہے ہیں، اب یہ پہنچنے کے بعد کہتا ہے یار رات کتے بہت بھونک رہے تھے، تو لوگ کہتے ہیں یار کتے تمہیں کیسا معلوم؟ کہا رات کے 3-4 بج رہے تھے لیکن کتے بہت بھونک رہے تھے، پتہ نہیں کیا بات تھی یار، کچھ معاملہ تو ویسا تو نہیں، رات کتے کیوں بھونک رہے تھے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب تمہیں کیسا معلوم کہ رات کتے بھونک رہے تھے؟ تو کہتا ہے یار میں نماز تہجد کے لیے اٹھا تھا اس لیے میں نے دیکھا کہ کتے بہت بھونک رہے تھے۔ تو میرے عزیزو دیکھیے کسی نے پوچھا بھی نہیں، خود بتا دیا کہ میں نماز تہجد پڑھتا ہوں، نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، تو میرے عزیزو یہ ریاکاری میں آ گیا، دکھاوے میں آ گیا۔ اس لیے اللہ کے لیے عبادت کرو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دنیا والے کچھ نہیں دے سکتے۔ ارے اللہ جس سے راضی ہو جاتا ہے تو سمجھ لو اس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ میرے عزیزو دیکھیے کتنی پیاری حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حدیث پاک کو خود بیان فرماتے ہیں۔ سنیں کتنی پیاری حدیث پاک، میرے آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ کرام دیکھو شیطان انسان کے ذہن میں، شیطان انسان کو کیسے بہکاتا ہے، شیطان انسان کو کیسے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام سنو، بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد، بہت بڑا متقی پرہیزگار، اللہ کی عبادت کرنے والا، شیطان نے سوچا کہ یار یہ بہت بڑا زاہد ہے، اس کی عبادت کے دور دور تک چرچے ہیں، اس کی ریاضتوں کے دور دور تک چرچے ہیں، چلو اس کو بہکایا جائے، اس کے ذہن میں وسوسے ڈالے جائیں۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان نے ایک لڑکی کے پیٹ میں درد کرایا، جیسے ہی پیٹ میں درد ہو گیا اس لڑکی کے، تو اس لڑکی کے گھر والوں کے ذہن میں یہ وسوسے ڈالے کہ اس لڑکی کا علاج صرف اسی عابد کے پاس ہے، یعنی اسی زاہد کے پاس ہے، اگر اپنی لڑکی کو ٹھیک کرانا چاہتے ہو تو اسی زاہد کے پاس لے کر کے جاؤ۔ لڑکی کے گھر والے اس لڑکی کو لیا، اسی زاہد کے پاس گئے جو بہت بڑا عابد متقی پرہیزگار، لڑکی کو لے کر کے گئے اور کہا کہ ہماری بیٹی آپ کے پاس میں کچھ دن تک رہے گی کیونکہ اس کا علاج تمہارے ہی پاس ہے۔ تو وہ بہت بڑا زاہد کہتا ہے نہیں نہیں، میں اس لڑکی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا کیونکہ مجھے عبادت سے تو ٹائم نہیں ملتا، میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہوں، اس کو کہیں اور لے جاؤ۔ تو گھر والوں نے کہا کہ اے زاہد اس کا علاج تمہارے ہی پاس ہے کیونکہ اس کا علاج اور کہیں نہیں ہو سکتا، صرف تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ اس کو اپنے پاس رکھ لو۔ عزیزان گرامی جب لڑکی کے گھر والوں نے بار بار اصرار کیا تو شیطان نے ادھر زاہد کے ذہن میں یہ وسوسے ڈال دیے، چلو کوئی بات نہیں ہے رکھ لو، تم تو اللہ کی عبادت کرتے ہو، یہ تمہارے پاس رہے گی، اگر تمہاری وجہ سے اس کو شفا مل گئی تو لوگ تم سے بھی خوش ہوں گے اور اللہ بھی خوش ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنی لڑکی کو یہاں چھوڑ دو۔ عزیزان گرامی
गिरामी उस लड़की को वहां पर छोड़ दिया गया। अब देखिए शैतान कैसे बहकाता है इंसान को। अजीजाने गिरामी अब वो उस लड़की को वहां पर छोड़ दिया गया। अब शैतान उस लड़की को बड़ा खूबसूरत बनाकर खुशनुमा करके रोजाना उस जाहिद के सामने पेश करता। उस जाहिद की नजर जब उस लड़की पर पड़ती तो अजीजाने गिरामी उसके जहन में गलत गलत वसवसे आने शुरू हो गए। उधर शैतान ने उस जाहिद के जहन में वसवसा डाल दिया, यहाँ अकेले हो, कोई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, चलो तुम इसके साथ में बदफेली कर लो। अजीजाने गिरामी देखिए शैतान ने कैसे बहकाया उस जाहिद को। उस जाहिद ने उस लड़की के साथ में बदफेली कर ली। बदफेली जैसे ही की तो मेरे अजीजों उस लड़की को हमल ठहर गया। जैसे ही हमल ठहरा अब उस जाहिद के जहन में ये ऐसे वसवसे आए कि यार अब मेरी इबादत पर हर्फ आ गया, अब मेरी इबादत पर लोग आवाज उठाएंगे, अब लोग मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे, अरे मैंने इसके साथ में ऐसा काम कर लिया। अब शैतान ने वसवसा डाला डरते कि इस लड़की का कत्ल कर दो। अजीजाने गिरामी शैतान ने वसवसा डाला, जाहिद ने उस लड़की को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद अल्लाहू अकबर फिर अपनी इबादत में मशगूल। उधर शैतान ने उस लड़की के घर वालों के जहन में ये वसवसे डाले कि तुम्हारी लड़की को कत्ल कर दिया गया है। अजीजाने गिरामी उस लड़की के घर वाले आने के बाद देखते हैं वाकई में हमारी लड़की यहाँ पर नहीं है। जाहिद से पूछा बताओ हमारी लड़की कहाँ है, हमने तो यहीं पर छोड़ा था, तुम्हारे पास में छोड़ा था, लेकिन हमारी लड़की यहाँ नहीं है, कहाँ गई। अजीजाने गिरामी जाहिद ने बहाने बने, लेकिन शैतान ने पहले ही उन घर वालों के जहन में वसवसे डाल रखे थे कि जाहिद ने तुम्हारी लड़की को कत्ल कर दिया है। अजीजाने गिरामी अब वो घर वाले कहते हैं कि बताओ हमारी लड़की कहाँ है, तुम्हारे पास थी, सख्ती ज्यादा की तो जाहिद ने इकरार कर लिया हाँ मैंने कत्ल कर दिया है। अजीजाने गिरामी जैसे घर वालों को मालूम हुआ तो घर वालों ने उस जाहिद को पकड़ा और किसास के तौर पर यानी बदले के तौर पर उसे कत्ल करने के लिए तैयार हो गए कि इन्होंने हमारी लड़की को कत्ल किया, अब हम इनको कत्ल करेंगे बदले में। अजीजाने गिरामी कत्ल करने के लिए लेकर के जा रहे हैं कि शैतान हाजिर हुआ। हाजिर होने के बाद जाहिद से कहता है कि जाहिद साहब सुनो, ये सारे काम कराने वाला मैं ही हूँ, उस लड़की के पेट में दर्द कराने वाला भी मैं ही हूँ, फिर उस लड़की को यहाँ भिजवाने वाला भी मैं ही हूँ, फिर उस लड़की के घर वालों को बताने वाला भी मैं ही हूँ, फिर तुमने कत्ल किया वो कत्ल कराने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए अब तुम्हारा आखिरी वक्त है, अब तुम दुनिया से जा रहे हो, अब तुम्हारा आखिरी वक्त है। एक काम करो, अगर तुमने वो काम कर लिया तो मैं तुम्हें बचवा सकता हूँ, तुम्हारी जान बच सकती है, तुम्हें यहाँ पर मोहलत मिल सकती है, इसलिए एक काम करो। तो वो जाहिद कहते हैं बताओ क्या करना है। तो शैतान कहता है कि मुझे आखिरी 2 सजदे कर लो, तुम्हारी जान बच जाएगी। मैं इन घर वालों के जहन में ऐसे वसवसे डाल दूंगा कि तुम्हें यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। अल्लाहू अकबर, देखिए शैतान कैसे बहकाता है। उन जाहिद ने शैतान को आखिरी 2 सजदे कर लिए। जैसे ही सजदे किए तो अजीजाने गिरामी शैतान ये कहकर के भाग गया कि मैं तुम्हारे इस फेल से बरी हूं, मुझे तुम्हारे इस फेल से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए मेरे अजीजों, शैतान ने उस जाहिद के ईमान को कैसे बर्बाद किया, शैतान ने उस जाहिद की जिंदगी को कैसे बर्बाद किया। यानी ना दुनिया के रहे ना आखिरत के रहे, उनकी दुनिया भी बर्बाद हो गई, उनकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। इसलिए तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इन्ने शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिजूहु अदुव्वा, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, उसे अपना दोस्त मत बनाओ, उसे अपना दोस्त मत बनाओ। इसलिए दुश्मन है तो उसे दुश्मन ही समझो, उससे अपनी हिफाजत करो, उससे अपने आप को बचाओ। एक और बहुत प्यारी हदीस पाक, अजीजाने गिरामी बहुत प्यारी हदीस पाक, देखिए शैतान इंसान को कौन कौन सी चीजों से बहकाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कश्ती बनाई। कश्ती बनाने के बाद फिर ऐसा तूफान आया, सब हेला को बर्बाद हो गए, लेकिन जो कश्ती में सवार थे सिर्फ वही बचे। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवरों के एक एक जोड़े को लिया और जो आपसे मोहब्बत करने वाले, आपका कलमा पढ़ने वाले, आपने कश्ती में उनको सवार किया। तो आप क्या देखते हैं कि एक अजनबी बूढ़े को आपने उस कश्ती में सवार देखा। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि ऐ अजनबी बूढ़े तुम कौन हो, तुम्हें इस कश्ती में किसने सवार किया।
تو عزیزان گرامی وہ تو شیطان کہتا ہے کہ میں ان لوگوں کو بہکانے کے لیے آیا ہوں، میں ان لوگوں کو بہکانے کے لیے آیا ہوں، ان لوگوں کے دلوں کو اپنے قبضے میں کرنے آیا ہوں، ان کا جسم تو آپ کے قبضے میں لیکن ان کے دل اپنے قبضے میں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے یہ ملعون ہے، شیطان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یہاں سے بھاگ جا۔ تو شیطان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام میں انسان کو 5 چیزوں کے ذریعے بہکاتا ہوں، لیکن 5 چیزوں میں سے میں آپ کو صرف 3 چیزیں بتاؤں گا، 2 چیزیں نہیں بتاؤں گا۔ اللہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ابراہیم اس شیطان ملعون سے کہو کہ وہ 3 چیزیں نہ بتائے بلکہ 2 چیزیں جو نہیں بتانا چاہ رہا ہے وہی 2 چیزیں بتا دے جس کے ذریعے وہ انسان کو بہکاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے شیطان نے 2 چیزیں بہت قیمتی بتائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ شیطان کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام میں انسان کو 2 چیزوں سے بہکاتا ہوں، ان میں سے پہلی چیز تو حسد اور دوسری چیز ہرس۔ حسد میں انسان پڑھ کر اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اور ہرس میں پڑھ کر بھی انسان اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے۔